میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ حضرت ہمارے بتاتے تھے نا ذکر کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ میں گردن ادھر لے کر گئے، دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ بولو بھائی نکل گئی. تو حضرت فرماتے تھے جس کی محبت ہے نا، جس کی وجہ سے انسان اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ان تمام کو تصور کرو کہ دل سے نکال کے باہر کک آؤٹ. اس میں آپ کیا نکالیں گے؟ بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ. لا الہ معبود سے یہاں آپ مراد لے لیں محبوب. سب سے زیادہ محبت کس سے کی جاتی ہے؟ معبود سے نا. تو ایک تو حقیقی معبود ہے، وہ تو اللہ ہی ہے، لیکن آج بہت سارے مجازی معبود بھی ہیں. قرآن کہہ رہے لوگوں نے خواہشات کو بھی خدا بنایا ہوا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ فرماتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا معبود ان کی خواہشات ہوتی ہیں، جن کا الہ کیا ہوتی ہیں؟ بولو نا، خواہشات. تو وہ خواہشات، کسی سے حرام عشق ہے، کوئی دولت میں دل اٹکا ہوا ہے، پلاٹوں میں اٹکا ہوا ہے، تو لا الہ میں تصور کیا کرنا ہے؟ سب نکال کے باہر. اپنی دکان بھی، اپنا مکان بھی، تھوڑی دیر کے لیے تو دل سے نکالو نا. سب نکال کے کیا ہے؟ باہر. باپ کو اشکال ہوگا جب سبھی باہر نکال دیا تو دکان تو گئی. بول لو نا یار، کون بیٹھے گا پھر سب صبح دکان پہ؟ ارے جب دل سے سبھی کو نکال دیا، پلاٹ بھی نکال دیے. بحریہ ٹاؤن میں اتنی مشکل سے قسطیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھیں. پتہ نہیں آج کل بحریہ ٹاؤن کے حالات کیا چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بحریہ ٹاؤن تو ویسے ہی لینے گیا ہوا ہے، وہی لینے جو تو مجھے نہیں پتا کیا حالات چل رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ خیال ہوگا کہ جب سبھی کو کھینچ کے باہر نکال دیا تو پھر دکان پہ بیٹھنے کا دل تو چاہے گا ہی نہیں. بیوی کو محبت دینے کا بھی دل نہیں چاہے گا، کیونکہ لا الہ میں جب سبھی آ گئے سوائے اللہ کے تو بیگم بھی مارکیٹ سے کیا ہو گئی؟ شارٹ. بچے بھی شارٹ. سب کچھ نکال کے باہر پھینک دیا. اور الا اللہ کو زور سے نا ایسے تصور جیسے دل پہ چوٹ لگ رہی ہے الا اللہ کی. آپ لوگ یہ کرنا نا شروع کر دیں کہ نئے بدعت کا آغاز ہو جائے گا. یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے، صرف اللہ کا دھیان بٹھانے کے لیے اہل اللہ یہ ذکر کرواتے ہیں. اس کو شغل کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں، اذکار اور اشغال. یہ پریکٹس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی جذباتی محبت پیدا ہوتی ہے. اس سے بطور علاج ہے یہ. تو علاج کے طور پر تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا، اس کے لیے ثبوت ضروری نہیں ہے. لیکن جب لوگ خود سے کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک بدعت بن جاتی ہے. پھر وہ تو کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہو تو انفرادی طور پر اگر وہ ذکر کرائیں تو ٹھیک ہے، خود سے نہ کریں. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہل اللہ کے ہاں کیسی پریکٹس کرائی جاتی ہے اللہ کی طبعی اور جذباتی محبت پیدا کرانے کے لیے. تو لا الہ میں سب نکال کے بار اور الا اللہ کی چوٹ. تو یہ بار بار 200 مرتبہ کم سے کم ایک ٹائم پہ کیا جاتا ہے. تو اس سے تصور بنتا ہے بھائی سب بار، صرف کون؟ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ. پھر 200 دفعہ تو لا الہ الا اللہ، پھر 400 دفعہ صرف الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. تو ٹیسٹ گین ہونا، بولو بھائی چلو، تو اللہ کے نام کا چسکا شروع ہو جاتا ہے. پھر دن بھر یہ دھیان ہوتا ہے بھائی صرف اللہ ہے، تو یہ دکان کیا ہے؟ اب میں ایک اشکال کا جواب دے رہا تھا، دکان تو چلے گئی. بولو بھائی، تیل لینے گئی ہے نا، یہ بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ تو یہ تو پھر ہم دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکیں گے بھائی. جب صرف اللہ آئے گا نا، جب اللہ کی محبت آئے گی تو پھر سارے کام کس کے لیے ہوں گے؟ پھر دکان پہ بھی کس کے لیے بیٹھے گا؟ اللہ کی. اللہ نے دکان بند کرنے کا حکم تھوڑی دیا ہے. ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. حضرت ابو بکر تجارت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. مغیرہ ابن شعبہ تجارت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. حضرت عثمان غنی تجارت کرتے تھے اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ کیلکولیشن کی گئی، صحابہ کرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا ان کے پاس پیسہ کتنا تھا. حضرت ابو بکر کے بارے میں کیلکولیشن تھی 5 ارب روپے پاکستانی آج کل کے اعتبار سے. یہ ان کا سرمایہ تھا آج کی قیمت کے اعتبار سے. اور بعض صحابہ کے اربوں ڈالر کے حساب سے ان کے پاس سرمایہ تھے. تو یہ تجارت سے ہے نا، تو اس لیے پیسہ کمانا منع نہیں ہے، پیسے کو باپ بنانا منع ہے.
آج پیسے کو باپ کیا خدا بنایا ہوا ہے. بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدنا برا نہیں ہے, بحریہ ٹاؤن کو سر پہ بٹھا لینا, اس کو اپنا باپ بنا لینا, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. آج پیسہ جیب میں نہیں رکھتے, سر پہ رکھتے ہیں باپ بنا کے. کہتے ہیں نا مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے, لوگ مثال مشہور ہے نا. تو بھائی جیسے گدھے کو باپ بنانا بری چیز ہے, ایسے پیسے کو, یہ سب مٹی ہے. یہ جو نوٹ ہے نا کرنسی کے تگڑے کڑک کڑک, کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے. ابھی آنکھ بند ہوگی نا, اللہ نہ کرے آنکھ بند ہوئی, یہ سونا ڈھیروں من قبر میں لا کے رکھ دو, کوئی ویلیو نہیں. یہ کرنسی آخرت میں چلنے والی ہے ہی نہیں. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہم جب کسی دوسرے ملک سفر کرتے ہیں فوراً پاکستانی کرنسی چینج کرواتے ہیں ڈالر میں یا اس ملک میں. ہمیں پتہ یہ کرنسی وہاں چلنے والی نہیں. اب یہاں ڈالر نہیں چلتے. عام دکانوں پہ آپ کو افطاری کے لیے سموسے لینے کے لیے بھیجا, 6 سموسے لے آؤ. سموسے والے کو آپ نے ڈالر دکھائے, وہ لے دیکھا, کہے گا میں نے ڈالروں میں کھیلنا ہوتا, میں پکوڑے کیوں بیچ رہا ہوتا یہاں بیٹھ کے. وہ یہی کہتا ہے نا, ابے سیدھا سیدھا کرنسی اس کو کون چینج کروائے گا, جا کے پھر ریٹ ٹوٹ جائیں گے. تو ہر ملک میں اس ملک کی کرنسی چلتی ہے. جب آپ دوسرے ملک جائیں گے تو یہ پیسے آپ کے لیے بیکار. تو جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے نا, یہ گولڈ, یہ چاندی, یہ دولت کے انبار, یہ کرنسی وہاں ختم. اور دنیا میں تو پھر بھی ایکسچینج ہو سکتی ہے وہاں جا کے دوسرے ملک میں, اور واپس آنا ہے تو استعمال ہو جائے گی. برزخ سے واپسی کا آپشن, جو بھی گیا ہے ایسا گیا کہ پولیس بھی نہیں لا سکی اس کو واپس. حالانکہ ہماری پولیس تو اچھے اچھوں کو لے آتی ہے. وہ ایک خاتون کے میاں کا انتقال ہو گیا نا, تو دوسری خاتون آئی, پوچھ رہی تھی کہ کیسے انتقال ہوا. تو انہوں نے کہا بہن اتنا کھایا اتنا کھایا اتنا کھایا انہوں نے رات کھانا کہ پھر جو سوئے ہیں نا تو پھر صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے یہ. ٹھیک ہے, کیا مطلب دنیا سے بولو بھائی چلے گی. جو دنیا ویسے سوتے ہوئے کو پولیس اٹھا دے گی, لیکن اگر ایک دفعہ حقیقی آنکھ بند ہو جائے تو بھائی پاکستانی پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. تو یہ دولت, یہ سونا, یہ جو کچھ ہے, آنکھ بند ہوئی, یہ کیا ہے؟